ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق انسانی کے مراحل۔ اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قیوم ہے، اگر وہ چاہے تو لمحہ میں بے شمار انسانوں کو پیدا فرما دے، مگر وہ قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کے باوجود اپنی حکمت کاملہ سے انسانوں کو بتدریج شرف وجود بخشتا ہے۔ چنانچہ نطفہ ماں کے رحم میں پہنچ کر طرح طرح کی کیفیت اور قسم قسم کے تغیرات سے ایک خاص قسم کا مزاج حاصل کر کے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی ہڈیاں بن جاتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور پورا جسم تیار ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور تقدیر کی تختی اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بے جان بدن جاندار ہو جاتا ہے، اور اس میں نطق اور سمع اور بصر وغیرہ کی مختلف طاقتیں اور دیت رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر ماں اس بچہ کو جنتی ہے اور اس طرح مختلف منازل و مراحل کو طے کر کے ایک انسان بتدریج عالم وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے تخلیق انسانی کے ان مراحل کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھنک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تخلیق انسانی کے ان مختلف مراحل سے گزرنے میں خداوند قدوس کی کون کون سی حکمتیں اور کیا کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں، ان کو بھلا ہم عام انسان کیا اور کیوں کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہر انسان کے لیے اس میں عبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سے سامان ہیں، تاکہ انسان یہ سوچتا رہے اور کبھی اس سے غافل نہ رہے کہ میں اصل میں ہوں کیا اور خداوند قدوس نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ غور کر کے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے اور کبھی فخر و تکبر اور خودنمائی کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور یہ سوچ کر کہ میں نطفہ کی ایک بوند سے پیدا ہوا ہوں، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ منکسر المزاج بن کر زندگی بسر کرے، اور یہ سوچ کر قیامت پر بھی ایمان لائے کہ جس خدا نے مجھے ایک بوند نطفہ پانی سے انسان بنا دیا، وہ بلا شبہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر کے میرے اعمال نیک و بد کا حساب لے گا، اور پھر ان حساب اور اعمال کے مطابق مجھے اس کی جزا اور صلہ ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔